بسم الله الرحمن الرحيم. إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن والحسين بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والحلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. صلوا على محمد. محترم معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے گزارش کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید عظمت حسین ابن سید سولت حسین کی روح کو اصال فرما دیں. اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم معزز سامعین گرامی قدر، یہ آیت سورہ واقعہ کی مسلسل 3 آیتیں ہیں، 83، 84 اور 85. ارشاد رب العزت ہوا کہ جب تمہاری روح تمہارے سینے سے نکل کر تمہارے حلق تک جا پہنچتی ہے تو تم کسے دیکھتے ہو؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. جب تمہاری موت تمہارے سینے سے نکل کر تمہاری روح تمہارے حلق تک پہنچتی ہے، کسے دیکھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے سے پہلے مرنے والا کسی کو دیکھتا ہے. یہ روایت نہیں، آیت ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور مرنے والے کے نزدیک تمہاری بنسبت ہم زیادہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو مرنے والے کے وارثوں سے زیادہ مرنے والے کے کوئی قریب ہوتا ہے. یہ آیت قرآنی ہے. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں پاتے. اس کا مطلب یہ ہے آیت میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. مرنے والے کے نزدیک
تم سے زیادہ ہم ہوتے ہیں، تم ہمیں دیکھ نہیں پاتے۔ اس کا مطلب آنے والے مرنے والے کے پاس ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے والا کسی کو دیکھتا ہے نا۔ اسی لیے اس حالت میں انسان کو کہتے ہیں حالت احتضار میں ہے، یعنی اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والی ہیں، اور کچھ ہستیاں ہیں کہ جو اس کے پاس آنے والی ہیں، اس کو بھی حضور کہتے ہیں۔ اور کائنات کے امیر نے فرمایا کہ من یمت یرنی مومنن کانا او منافقا، یا کہیں جگہ پر کافرہ کا لفظ استعمال ہوا کہ دنیا میں چاہے کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں مرے، مرنے سے پہلے علی کو دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ علی کو صرف آپ دیکھیں گے، بلکہ پوری دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی کوئی بھی مرے، منافق ہو، مومن ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی مرے، مرنے سے پہلے علی کو دیکھتا ہے نا۔ اب قرآن کی آیت نے وضاحت کی ہے۔ اب پوچھتے ہیں، قرآن مجید سے ہی پوچھتے ہیں نا، معصومین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ مرنے والے کے پاس کون ہے جو آتے ہیں۔ اب چونکہ قرآن کی آیتیں ہیں تو آئیے، اگر میں کسی کتاب کی طرف لے کر جاؤں گا تو کتاب بھی بہت بڑی، اصول کافی کی فروع کافی جلد 100 ارشاد ہوا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کہ دنیا میں جب بھی کوئی مرتا ہے، مرنے سے پہلے ہم 14 کے 14 پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیے علی سب کے پاس جائیں گے، مومن کے پاس کتنے جائیں گے؟ 14۔ کیا کہا کہ تمہاری بنسبت مرنے والے کے ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور ان 14 کے ساتھ اسرائیل بھی ہوتا ہے۔ اسرائیل کون؟ موت کا فرشتہ۔ اسرائیل کے ساتھ جبرائیل ہوتا ہے، جو اس کا سردار ہے، سید الملائکہ جبرائیل۔ کہتی ہے روایت، فروع کافی مولا علی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن مرتا ہے نا تو ہم 14 پہنچتے ہیں، ہمارے ساتھ اسرائیل ہوتا ہے، ہمارے ساتھ جبرائیل ہوتا ہے۔ جبرائیل اسرائیل سے آگے بڑھ کر کہتا ہے، فیقول، اسرائیل کہتا ہے کہ یا عبداللہ، نہیں، جبرائیل اسرائیل سے کہتا ہے کہ اسرائیل خبردار، اِنَّا هَذَا كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اسرائیل جس کی روح قبض کرنے جا رہے ہو نا، خبردار، یہ اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے۔ اِنَّ هَذَا كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ، توجہ، ہمیں سب کو ان منازل سے گزرنا ہے، سب کو مرنا ہے، موت یقینی ہے، موت حق ہے، صراط حق ہے، سوال منکر و نکیر حق ہے۔ ان هذا كان يحب الله ورسوله۔ اسرائیل یاد رکھنا، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَأَهْلَ بَيْتِهِ، اور اہل بیت رسول سے محبت کرتا ہے، وَأَحِبَّ وَارْفُقْ بِهِ۔ اے اسرائیل، اب تیرے اوپر واجب یہ ہے کہ تو بھی اس سے محبت کر اور اس کی روح آسانی سے نکال۔ دیکھیے کتنا کرم ہے یہ آپ سب کے اوپر کہ جبرائیل پہلے ہی آپ کو صلوات محمد والے اجازت ذرا قریب قریب آ جائیے آپ حضرات بھی، تھوڑا اور قریب آ جائیے، اب آپ بڑھ جائیے آگے، اس سناٹے کو ختم کیجیے، آئیے آئیے، صلوات محمد والے ایسے بھائی آگے آ جائیے اور آگے۔ فضل صاحب، فضل صاحب تشریف لائیں، علیکم السلام، تشریف رکھیں، اجازت، صلوات محمد والے ذرا جا کر سنیے گا علماء کی موجودگی میں۔ فروع کافی 3 جلد، اسرائیل سے جبرائیل کہتا ہے۔ دیکھیے اب انسان بالکل اللہ کے حضور میں حاضر ہونے والا ہے، اب دنیا چھوڑنے والا ہے،
حالت احتضار کی کیفیت ہے. اب اس کے اوپر سکران موت طاری ہو چکا ہے, مرنے والا ہے. چند ہستیاں جو اس کو نظر آ رہی ہیں. جبرائیل آ گیا. جبرائیل اسرائیل سے کہتا ہے توجہ ان ھذا کان یحب اللہ, سنو جس کی روح قبض کرنے والے ہو اللہ سے محبت کرتا ہے. وَإِنَّ هَذَا كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. وَأَهْلَ بَيْتِهِ, اور اہل بیت رسول سے محبت کرتا ہے. وَأَحِبَّ, اب تیرے اوپر واجب یہ ہے کہ تو اس سے محبت کر. وَرْفُقْ بِهِ, اور اس کی آسانی کے ساتھ روح قبض کر لینا. کتنا کرم ہے آپ کا اوپر. چاردہ معصومین علیہ السلام کی محبت آپ کو اوپر اسرائیل کو بڑا نرم کرنے والی ہے, اور اسرائیل کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ آپ سے محبت کرے اور بڑے سکون کے ساتھ روح قبض کر لے. وَيَدْنُو مِنْ اسرائیل, اب اسرائیل مرنے والے کے قریب ہوتا ہے. اسرائیل مرنے والے کے قریب ہوتا ہے اور اس کو خوشخبری سناتا ہے. یا عبداللہ اخذتا فکاکا رقبتک, جاؤ تمہیں جہنم سے آزادی کی رسید مل گئی. اخذتا برت من النار, جاؤ تمہیں پروانہ جنت مل گیا. جاؤ تمہیں پروانہ جنت مل گیا. اب دیکھیے یہ موت کتنی آسانی کے ساتھ علی کے چاہنے والے کے لیے خوشخبری ہے. جاؤ تمہیں جہنم سے آزادی کی رسید ملی. جانتے ہو کیوں؟ جان رہے ہو یہ تمہارے اوپر کرم کیوں ہے؟ میں اس قدر نرم کیوں ہوں؟ تمہیں جنت کا مژدہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ تمہیں جہنم سے آزادی کی رسید کیوں دی جا رہی؟ جانتے ہیں کس لیے؟ فیقولو, اب یہاں پر اللہ مرنے والے کو طاقت دیتا ہے کہ وہ ملک الموت سے گفتگو کرتا ہے. جانتے ہو کس لیے؟ یہ صرف اس لیے تمہارے ساتھ کرم فرمائی ہے چونکہ تم نے عصمت کبریٰ کا دامن دنیا میں پکڑا تھا. حیات دنیا میں تم نے عصمت کبریٰ کا دامن تھام لیا تھا. فیقول نعم, اب مرنے والا کہتا ہاں میں نے عصمت کبریٰ کا دامن پکڑا تھا. فیقال, اب اسرائیل کہتا ہے مرنے والے سے فیقول لہ ماذا, بتا وہ عصمت کبریٰ ہے کیا؟ اب مرنے والا علی کی قوت سے, علی کی طاقت سے, علی کی مشکل کشائی سے فوراً کہتا ہے, فیقول, فوراً کہتا ہے ہیا ولایت علی ابن ابی طالب, عصمت کبریٰ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. کہتے ہیں کہ اسرائیل فوراً کہتا ہے صدقتا صدقتا صدقتا, تو نے سچ کہا, تو نے سچ کہا, تو نے سچ کہا, اب تو آرام سے سو جا. کہتے ہیں کہ اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے, اسے خبر نہیں ہوتی. اور روایتوں میں اور روایتیں سن لیجئے, موت کے وقت تکلیف کیسی ہوتی ہے. بہت سی روایتیں آپ حضرات نے سنی ہوں گی. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی جب انسان مرتا ہے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ایک ریشم کا کپڑا, ایک ریشم کا لباس کسی خاردار جھاڑی کے اوپر پھینک دیجئے اور اس کو کھینچیے. جس طریقے سے یہ خاردار جھاڑی ریشم کے لباس کو تار تار کرتی ہے, ویسے ہی یہ موت کی سختیاں جس میں انسانی کو تار تار کر دیتی ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں. اور واضح حدیث سن لیجئے تاکہ سب کو سمجھ میں آئے. پوچھا یا رسول اللہ یہ موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کہا جس طریقے سے کوئی زندہ مرغ آگ کے اوپر فرائی کیا جائے, جس قدر اسے تکلیف ہوتی ہے اس قدر مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. جہاں بہت سی حدیثیں علماء کی موجودگی میں, ایک حدیث یہ ہے کہ جس طریقے سے زندہ انسان کے جسم سے اس کا گوشت قینچی کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹا جائے, اتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے. اور سنیے, اگر کسی انسان کے اوپر موت کی سختیاں ہوں اور اس کو قبر سے 1000 سال بعد زندہ کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے تجھے موت کے وقت کتنی تکلیف تھی, تو یہی کہتا وہ اٹھے گا کہ جتنی تکلیف اس وقت ہوئی تھی وہی تکلیف آج 1000 سال بعد بھی اپنے جسم کے اندر میں محسوس کر رہا ہوں. یہ موت کی تکلیف ہیں, یہ اذیت ہے موت کی. وہیں ایک حدیث اور ہے, فرمایا پیغمبر اکرم نے کہ مومن کو موت ایسے آتی ہے جس طریقے سے پھول سے خوشبو جدا ہو جائے. جس طریقے سے خوشبو پھول سے جدا ہوتے ہوئے کبھی پھول کی پتیوں کو داغدار نہیں کرتی, ویسے ہی موت جسم انسانی کو تار تار نہیں کرتی. اگر مومن ہے ایسے جدا ہوتی ہے جس طریقے سے پھول کھلا ہوا ہے
اس کی خوشبو سے چمن مہکا ہوا ہے، ویسے ہی جس میں انسانی تر و تازہ ہوتا ہے اور ملاقات رب کے لیے اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ کر دوسرے ملکوت کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ اتنی آسان موت۔ علامہ ہلی کو اس کے اوپر اعتراض ہو گیا، اور ایک روایت میں بھی ہے، یہ اصول کافی کی روایت بھی ہے، مولا لیکن سیم ہے۔ آیا تھا ایک شخص مولا کے پاس، مولا اب بوڑھا ہو گیا ہوں، توجہ کے ساتھ، مولا اب ڈر لگتا ہے۔ کیسا ڈر؟ مولا موت کا ڈر۔ کہ جو ہمارا شیعہ ہو وہ موت سے نہیں ڈرے گا، ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو موت کی تمنا کرتا ہے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اور تمنا ایک جذبہ لطیف کا نام ہے جو کسی زوال سے، یاد رکھنا تمنا کہتے کسے ہیں؟ تمنا کوئی اگر IPS یہ تمنا رکھے کہ میں حوالدار ہو جاؤں، یہ تمنا نہیں ہے۔ حوالدار تمنا رکھے کہ میں ترقی کر کے IPS بن جاؤں، اسے کہتے ہیں تمنا، ہے نا۔ اگر کوئی انسان دن میں 500 کماتا ہے تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ 1000 کمائے، اس کے برعکس نہیں ہوتی کہ 300 کمانے والا کہے کہ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے دن میں کو صرف 100 روپے کمانے کو ملے۔ نہیں، تمنا ہمیشہ تنزلی سے بلندی کی طرف کی جاتی ہے۔ قرآن نے کہا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اس کا مطلب یہ موت انسان کو تنزلی سے معراج کی طرف لے جاتی ہے۔ دیکھیں کتنی خاموشی سے آپ سن رہے ہیں۔ موت انسان کو بلندی عطا کرتی ہے۔ آیا امام جناب علامہ ہلی پریشان ہو رہے تھے کہ ایک طرف تو موت کی اتنی سختیاں، ایک طرف موت اتنی آسان، پریشانی پریشانی کے عالم میں سو گئے، خواب میں قائم عالم محمد نے زیارت کرائی۔ صلوات پڑھا کریں۔ امام زمانہ خواب میں آئے، کہا ہلی کیوں پریشان ہو؟ کہا مولا میں سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ ایک طرف تو اتنی سخت موت ہے کہ جیسے زندہ انسان کے جسم سے قینچی کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹا جائے، جتنی اسے تکلیف ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ موت کے وقت انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہ دوسری طرف میں اس لیے پریشان ہو رہا ہوں کہ جس طریقے سے پھول سے خوشبو جدا ہو جائے اور کبھی یہ خوشبو پھول کی پتیوں کو داغدار نہیں کرتی، اتنی آسان موت۔ ایک موت ہے دو ذائقے کیسے؟ فرمایا مولا نے کہ ہلی کیا تم نے سورہ یوسف نہیں پڑھا؟ مولا پڑھا ہے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ زنان مصر کے ہاتھوں میں چھریاں دی گئیں، ان کے ہاتھوں میں لیمو دیے گئے؟ ہاں مولا میں نے پڑھا۔ کہ واقعہ کیا تھا؟ کہ مولا واقعہ یہ تھا کہ زنان مصر نے زلیخا کو تانے دیے کہ ایک زر خرید ملا تھا پیار کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے، جس کی محبت میں مر مٹی ہو۔ ایک مرتبہ زلیخا نے کہا کہ اگر اس غلام کو دیکھو گی، ایک دفعہ دیکھ لو، اس کے بعد اگر منع کرو گی تو محبت سے باز آ جاؤں گی۔ ہلی پھر کیا ہوا؟ کہ زلیخا نے ایک حجرے میں یوسف کو ٹھہرایا، سامنے چلمن پڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ تمام زنان مصر کے ہاتھوں میں چاقو دیے، چھریاں دی، ان کے ہاتھوں میں لیمو دیے، اور ان سے کہا کہ جیسے ہی اس حجرے سے باہر یوسف آئیں لہٰذا اپنے ہاتھوں سے لیمو کاٹ لینا۔ روایت کہتی ہے کہ ادھر رومال کا اشارہ کیا زلیخا نے، ادھر سے چلمن ہٹی، ایک مرتبہ یوسف کے حسن کی بجلی چمکی، اب درمیان سے ان زنان مصر کے درمیان سے یوسف گزر رہے تھے۔ روایت کہتی ہے حکم کے مطابق اب زنان مصر نے اپنے اپنے ہاتھوں سے اپنی اپنی چھریوں سے لیمو کو کاٹنا شروع کیا۔ لیمو کٹے، لیمو نہیں کٹے بلکہ لیمو کے بعد ہتھیلیاں بھی کٹی، ان سے خون جاری ہونے لگا۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ زلیخا کہتی ہے اے زنان مصر ہوش میں تو آؤ۔ کہ ہمیں کیا ہوا؟ ہم ہوش میں تو ہیں، کہ ذرا ہاتھوں کی طرف تو دیکھو۔ اب جو دیکھا ان کے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ہلی اتنا بتا، یہ عام عورتیں نہیں تھی بلکہ مصر کی شہزادیاں تھیں جو کبھی قالین کے سوا چلی نہ تھی، جس میں انسانی تو اس قدر نازک ہوتا ہے اگر کانٹا بھی لگ جائے تکلیف ہوتی ہے۔ اے ہلی مجھے اتنا بتا، چھریاں چلی، لیمو کٹے، ہتھیلیاں کٹی، انہیں پتا کیوں نہ چلا؟ کہ مولا انہیں پتا اس لیے نہ چلا چونکہ سامنے یوسف کا حسن ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ جمال یوسف میں اس قدر محو ہو گئی، توجہ، وہ جمال یوسف میں اس قدر محو ہو گئی کہ انہیں چھری کی شدت کا پتہ نہ چلا۔ اس کا مطلب
مطلب یہ ہوا اگر جمال میں طاقت ہوتی ہے اپنے ہاتھ سے زخم لگتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ اے ہلی، جب بھی کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے ہم 14 سامنے ہوتے ہیں۔ اے ہلی، جمال میں اگر طاقت ہو تو زخم کا پتہ نہیں چلتا۔ جب بھی مومن دنیا سے جاتا ہے ہم 14 فخر یوسف اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، روح نکل جاتی ہے، اس کو قبض روح کی تکلیف کا اندازہ تک نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے گا ملک الموت کو اتنی اجازت نہیں کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی روح نکال لے، یہ کم مرتبہ ہے آپ کا۔ اگر اس فضیلت کے لیے سر کو سجدے میں رکھ کر صبح قیامت تک نہ اٹھایا جائے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ ملک الموت وہ ہے کہ جو نبیوں سے اجازت نہیں لیتا، نبیوں کو پہلو بدلنے نہیں دیتا۔ جناب سلیمان نگرانی کر رہے تھے، جن تعمیرات میں مصروف تھے، عصا کے سارے کھڑے ہوئے تھے۔ جب اسرائیل پہنچ گیا، کہا آنے والا کون؟ میری اجازت کے بغیر کیسے داخل ہو گیا؟ کہا مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کون؟ کا ملک الموت۔ کہا اتنا تو مہلت دے، اتنی تو مہلت دے کہ میں کم از کم بستر پہ تو چلا جاؤں۔ یہ سیکنڈ کے کروڑویں حصے کی گفتگو ہے۔ اسرائیل نے کہا نہیں، اتنی بھی اجازت نہیں، پہلو بدلنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں کہ اگر لاٹھی میں دیمک نہ لگتی تو برس ہا برس جناب سلیمان ایسے ہی کھڑے رہتے۔ یہ قرآن کا واقعہ، قرآن پڑھیے گا۔ مگر اللہ نے آپ کو شرف بخشا، بغیر شیان علی کی اجازت کے ان کی روح قبض نہیں ہوتی۔ یہ اصول کافی کی روایت ہے۔ ملک الموت آتا ہے توجہ کے ساتھ، اور یہ خاموشیاں توڑ دیجیے گا۔ ملک الموت علی کے چاہنے والے کے پاس آتا ہے کہ تمہاری روح قبض کرنے کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ اب بتائیے کس کا ایمان اتنا پختہ کہ جو ملک الموت کو آسانی کے ساتھ مرنے کی اجازت دے دے؟ ہے کوئی ہم میں سے ایسا؟ کوئی نہیں ہے۔ علی کے چاہنے والا پریشان ہوتا ہے کہ اب منزل آ گئی، ملک الموت سرانے کھڑا ہوا ہے، اجازت طلب کر رہا ہے، اجازت دو تمہاری روح قبض کروں۔ اجازت نہیں دیتا، حیران ہوتا ہے۔ فوراً ملک الموت ایک اشارہ کرتا ہے آسمان کی جانب، کہیں نے پہچانتے ہوں یہ نور کون ہے جو آ رہے ہیں۔ اب اگر کبھی دنیا میں دیکھا ہو تو پہچانے بھی۔ علی کا چاہنے والا حیران ہوتا ہے، مگر دل میں تسلی ہوتی ہے، مگر دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ آنے والے انوار کی طرف دیکھتا ہے مگر پہچان نہیں پاتا۔ فوراً ان کا تعارف اسرائیل کہتا ہے، سنو فیا محمدن وعلی والطیبین من آلہما، اے مرنے والے پہچان، یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ ان کی آل پاک ہے۔ یہی موقع ہوتا ہے کہ مرنے والا ایسے مچل کر جاتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر مچلتا ہے، روح قبض کر لی جاتی ہے، پتہ تک نہیں چلتا۔ اس قدر محو ہوتا ہے 14 کی محبت میں کہ اسے دنیا بری لگنے لگتی ہے، 14 کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ملک الموت صرف روح قبض کرنے کے لیے نہیں آئے گا، ہر گھر میں 5 مرتبہ کم از کم روزانہ ملک الموت آتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ہر گھر میں 5 مرتبہ روزانہ، یہ حدیث رسول ہے۔ ہر گھر میں ملک الموت روزانہ 5 مرتبہ آتا ہے، اور جب کسی کا وقت آ جاتا ہے نا تو حکم خدا سے اس کی روح نکال لیتا ہے، اور جب روح نکالتا ہے تو افراد خانہ گریا کرتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ فوراً ملک الموت ایک فقرہ کہتا ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو، رو کیوں رہے ہو، بلبلاتے کیوں ہو، بے چین کیوں ہو رہے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا رزق بند کر دیا؟ کیا میں کسی کا یہاں سے رزق اٹھا کر لے جا رہا ہوں؟ سنو، میں آخری بار نہیں بلکہ اس کے بعد بھی آتا رہوں گا۔ یاد رکھو جب تک تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے میں اس وقت تک تمہارے گھر میں آتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر ملک الموت کی صدا تم سن لو
تو اگر تم سن لو تو مرنے والے پر رونا بلکنا چھوڑ کر اپنے اوپر گریا شروع کر دو. مرنے والے کا ماتم چھوڑ کر اپنے اوپر کہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر کتنے ظلم کیے. کیا ہم رضا الہی کی خاطر جی رہے ہیں؟ کیا ہم نے حق امام ادا کیا؟ کیا ہم خمس کے پابند ہیں؟ ہم زکوٰۃ کے پابند ہیں؟ غذا ہماری پاک ہے؟ کیا ہمارا گھر پاک ہے؟ یہ تنہا کفن کا خمس نکالنا ہی کافی ہے. کفن کا خمس ہم لوگ ڈر میں نکالتے ہیں. جانتے کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے لباس. اچھا ایک تجزیہ کر لیتے ہیں. ہم کفن کا خمس کیوں نکالتے ہیں؟ تاکہ پاک لباس میں اللہ کے حضور ہماری حاضری ہو. تو کیا مسجد میں آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر نہیں آتے؟ جو لباس ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں نماز ہم پڑھتے ہیں، جس لباس میں ممبر تک آیا ہوں، کیا یہ مخمس مال سے ہے کہ نہیں؟ یا صرف ہمیں قبر میں ہی چاہیے؟ یہ تو ہمارے اوپر ظلم ہے نا. ہم عبادت الہی بھی کریں، ہم سجدہ بھی کریں، ہم نماز بھی پڑھیں، ہم ظہر بھی پڑھیں، عصر بھی پڑھیں، مغرب بھی، عشاء بھی، فرش عزا بھی، ممبر بھی، سب کچھ کریں، مگر یہ ہم نہ دیکھیں کہ ہمارا لباس پاک مال سے ہے کہ نہیں. اگر ہم اس لباس کو پاک رکھیں گے، یقین جانیں اگر ہم اپنی زندگی میں خمس نکالنا اپنا وتیرہ بنا لیں تو ہمیں مرنے کے بعد کفن کے وقت خمس کی ضرورت نہ آئے. یہ ہم کفن میں اس لیے ہی خمس نکالتے ہیں چونکہ یہ اس مال سے آ رہا ہے کہ جس کا خمس نہیں نکالا گیا. اگر ہماری جیب میں سارے پیسے وہ ہیں کہ جس کا خمس نکالا گیا ہے تو ہم بازار سے کفن لا کر سلا کر پہنا کر بھیج سکتے ہیں مرنے والے کو. ضرورت نہیں ہوگی. کیا کہ اللہ دلوں سے کے حال سے واقف ہے. یہ مکر اللہ کے یہاں نہیں چلے گا. خیر بات تو کچھ اور تھی مگر بات کہیں اور پہنچ گئی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ ملک الموت ہر گھر میں آتا ہے. جب روتے ہیں تو انہیں کہتا ہے کہ رو مت، پریشان نہ ہو، بالکل نہیں، بے چین نہ ہو. روتے کیوں ہو؟ میں کسی کا رزق یہاں سے لے کر نہیں جا رہا ہوں، نہ اپنی مرضی سے ان کی روح قبض کر رہا ہوں، بلکہ میں تو حکم خدا کا پابند ہوں. اور اس وقت تک اس گھر میں آؤں گا جب تک اس گھر میں ایک فرد بھی موجود ہے. حدیث رسول ہے کہ اگر یہ آواز ملک الموت کی افراد خانہ سن لیں تو مرنے والے پہ گریا چھوڑ کر اپنے اوپر گریا کر لیں، اپنے اوپر روئیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. یاد رکھنا ہم ایکسکیوز اپنے لیے کر سکتے ہیں، خود کے لیے میں رکھ نہیں پاتا، میں دوائی کھاتا ہوں مثلا، خود کے لیے خود کو مطمئن کر سکتے ہیں. مگر یاد رکھنا اللہ نہ مکر کو پسند کرتا ہے، نہ مکاروں کو پسند کرتا ہے، نہ مکاروں کی مکاری کو پسند کرتا ہے. اور اللہ سے بہتر، خود قرآن میں اللہ سے بہتر کون مکر کر سکتا ہے؟ واللہ خیر الماکرین. آج آپ یہاں چالاکی دکھائیں گے، کل اللہ آپ سے زیادہ چالاک ہے. ہاں یہ قرآن کے سوا کچھ نہیں، یہ لفظیں میری ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مرنے والے کو ایصال ثواب کرنا چاہیے. مرنے والا ہم سے آرزو رکھتا ہے، ہم سے امیدیں رکھتا ہے. مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب انسان کی میت اٹھتی ہے نا گھر سے، جب اس کو چاہنے والوں کا مجمع قبرستان کی طرف لے جاتا ہے تو اس کے سامنے سے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور اپنا وہ مقام دیکھتا ہے کہ جو اسے اب ملنے والا ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ جب اس کے سامنے سے رفع حجابات ہوتا ہے اپنا مقام دیکھتا ہے، اگر وہ جہنم میں اپنا مقام دیکھتا ہے تو چلا چلا کر کہتا ہے مجھے واپس پلٹا دو، مجھے واپس پلٹا دو، مجھے واپس پلٹا دو. میرے لال کتنی پراپرٹی تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں نے تمہیں گھر بنا کر دے دیا، میں نے تمہیں دولت دے دی، میں نے تمہیں بزنس دے دیا، لہٰذا مجھے واپس لے جاؤ. روایت کہتی ہے اگر یہی مقام اسے جنت میں دکھا دیا جائے فوراً چلا چلا کر کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، مجھے قبر کے پاس لے جاؤ.
یاد رکھنا وہاں کوئی کام، وہاں نہ بھائی کام آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی. یہ محبتیں صرف یہیں تک ہیں. یہاں محبت میں باپ اپنے بیٹے کو روزے سے منع کر سکتا ہے، ماں اپنے بچے کو روزے سے روک سکتی ہے محبت کی خاطر. بھائی اپنے بھائی کے لیے اس کو منع کر سکتا ہے. یاد رکھنا، مگر جب وہاں سوال کیا جائے گا تو مرنے والا یہی کہے گا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ رکھتا، اے کاش فلاں کی بات نہ مانتا. لہذا یہ رمضان ہے، یہ ماہ مبارک ہے جس میں ایک آیت پڑھنا ختم قرآن کے برابر ہے. قرآن پڑھا کریں، اپنی زندگی میں وتیرہ بنائیں. قرآن پڑھیں، جس کو قرآن نہیں آتا وہ بھی پڑھے. قرآن کو پڑھنا بھی ثواب، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن سننا بھی ثواب. اگر قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن پڑھیے، نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن کھول کر بیٹھیے تو صحیح. آپ قرآن مجید کی طرف دیکھتے رہیں گے، آپ کو ثواب قرآن مجید کی تلاوت کا ملتا رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیے، آیت قرآنی ہے. اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کا قرآن سن لیجئے. یہ رمضان المبارک ایسے جانے نہ دیجئے. یہ بخشش کا مہینہ، اس میں ہمارے گناہ ختم ہو جانے چاہیے. جب شوال کی پہلی تاریخ آئے، عید آئے، تو ہماری زندگی از سر نو شروع ہو، ورنہ قبر کی منزل بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے، آپ سوچ نہیں سکتے اتنی سخت ہے. سید مرتضیٰ کا واقعہ، بس میں ختم کرتا ہوں اپنا بیان. سید مرتضیٰ کا واقعہ، وہ زیارت کربلا کے لیے جا رہے تھے. معلوم ہوا کہ قافلے میں ایک لڑکی ہے کہ جس کی عمر 18 برس ہے، مگر دکھنے میں ایک ضعیفہ ہو چکی، چہرے پہ جھریاں ہیں، بال سفید ہیں، کمر خمیدہ ہو چکی، لگتی ہے کہ وہ 80 سالہ ضعیفہ ہو. سید مرتضیٰ نے اپنے قافلے سے ان کو بلوایا، پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، کہو اپنا حال سناؤ. کہنے لگی کہ عالم دین تھے سید مرتضیٰ ہمارے. کہا قبلہ مولانا علامہ، میں شیعہ نہیں تھی، نہ میرا بھائی شیعہ تھا، ہم ولایت علی کو نہیں مانتے تھے، باقی وحدانیت کے بھی مقر تھے اور ہم رسالت کا بھی اقرار کرتے تھے. کہتی ہے کہ میرا ایک جوان سال بھائی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، بے پناہ اس کو چاہتی تھی، اس کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتی تھی. کہتے ہیں کہ جب بھائی کا جنازہ اٹھا اور اسے قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا گیا، کہتی ہیں کہ فرط محبت سے مجھ سے گھر رہا نہ گیا. توجہ کے ساتھ، بس میں ختم کرتا ہوں اپنا بیان. فرط محبت سے مجھے گھر رہا نہ گیا، میں قبرستان چلی گئی. اپنے بھائی کے بازو والی ایک پرانی قبر تھی، میں اس قبر کے اندر چلی گئی، اس میں چھپ کر بیٹھ گئی، اور کہتی ہے کہ میں نے ایک ذرا سا اپنے بھائی کی قبر سے اور اپنی قبر میں ایک سوراخ کر لیا تاکہ دیکھوں تو صحیح میرے بھائی کے ساتھ ہوتا کیا ہے. کہتے میں نے دیکھا کہ ادھر لوگ دفن کر کے گئے، ادھر قبر کے اندر ایک نورانی کرسی آئی جو ان کے سرہانے پہ آ کر تشریف فرما ہو گئی. کہتے ہیں کہ اس کے بعد 2 قوی ہیکل، 2 محیب شکل کے، کہتے ہیں فرشتے آئے جو بڑی ڈراؤنی شکل کے تھے. یاد رکھنا، یہ سب کی قبر میں ڈراؤنی بن کر نہیں آئیں گے، کسی کے لیے بشارت والے بن کر آئیں گے. ہمارے لیے قبروں میں مبشر و نشب وہی ہیں، مبشر و بشیر، ہمیں جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آئیں گے. اگر علی کا چاہنے والا نہیں ہے تو اس کے لیے کیا ہیں؟ منکر و نکیر ہیں، تو اس کو جہنم کا مزدہ سنانے کے لیے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے آئے، آ کر کہا، سوال کیا، بتاؤ کہ تمہارا اللہ کون ہے. کہتے ہیں کہ میرا بھائی پریشان تھا، اور کہتی ہے کہ میرا کلیجہ بھی ہل رہا تھا کہ میرا بھائی کیا جواب دیتا ہے. یاد رکھنا، اب دیکھیے قبر کی مشکلات آپ خود سمجھ لیجئے، اسی بات سے اندازہ ہو جائے گا. قبر کے اندر جو سوال ہوتے ہیں وہ سوال ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے 2 سال کے بچے سے پوچھ لیا جائے تو وہ بھی بتا دے گا. پوچھے اس بچے سے، قبلہ کیا ہے؟ کعبہ. بتایا کہ نہیں؟ امام کون ہے آپ کے؟ 12 امام ہمارے امام ہیں. ہمارے رسول کون؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچے نے بھی بتایا نا. دیکھیں پیپر اتنا ہلکا امتحان، اتنا ایزی آپ کا امتحان ہے، قبر کے اندر اس میں فیل ہو جاتے ہیں آپ. سمجھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کی مشکلات بہت زیادہ ہیں، اور نہیں آسان چیز جو ہمارے بچوں کو بچپن میں آغوش مادر سے سکھا دی جاتی ہے، وہاں اچھے بھٹک جاتے ہیں.
قبر میں کوئی بہت زیادہ فلسفہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے، چاہے کوئی مولوی صاحب ہو اس سے بھی یہی پوچھا جائے گا، بالکل ابتدائی باتیں، بتاؤ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، کعبہ کیا ہے، قبلہ کیا ہے، امام کون ہے، اتنے آسان، اس میں پھنس جاتے ہیں۔ اب سمجھیے کہ کتنی وحشت ہے قبر کی وحشت کتنی زیادہ ہے کہ انسان یہ بنیادی چیزیں بھی بھول جاتا ہے، ورنہ بھولنے والی ہیں نہیں نا۔ کہتی ہیں کہ میرا بھائی گھبرا گیا، وہ کرسی جو نور کی کرسی تھی، نورانی شخصیت نے کہا کہو میرا اللہ پروردگار ہے، میرا وہ اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ انہوں نے بتا دیا۔ دوسرا سوال ہوا، بتاؤ تمہارے رسول کون ہے؟ پھر لرزنے لگے، کانپنے لگے۔ پھر وہی جو سرہانے بیٹھے ہوئے تھے، کہو اچھا میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تیسرا سوال، بتاؤ تمہارے امام کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ اب یہ پھر لرزنے لگے۔ اب کی مرتبہ جو نور کی کرسی پہ تشریف فرما تھے میرے امام، کہتے ہیں کہ وہ خاموش نے نہیں بتایا۔ ادھر ان منکر و نکیر نے ایک آگ کا گرز لیا، اس کے اوپر دے مارا۔ روایت کہتی ہے کہ پوری قبر آگ سے بھر گئی، اور یہ دیکھنے والی کہتی ہے کہ میں گھبرا گئی، تپش بہت زیادہ تھی۔ اب جیسی آگ ہٹی، میں نے دیکھا کہ کوئلے کی طرح اس کے بھائی کا اس قبر کے اندر ایک جسم پڑا ہوا تھا۔ فرشتے پھر آ گئے، پھر وہی نور کی کرسی، پھر سوال جو پھر زندہ کیا گیا کہ بتاؤ تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا امام کون ہے؟ دوسری مرتبہ پھر بتانے والا امامت کے سوال کے اوپر پھر خاموش رہا۔ کہتی ہیں کہ پھر ایک آگ کا گرز مارا گیا۔ اب کی بار جو آگ کا گرز مارا گیا، کہتی ہیں کہ پھر سے آگ قبر سے بھر گئی، اور آگ کا قبر سے بھرنا تھا کہ اس کی لاش بالکل کوئلے کی مانند جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر تیسری مرتبہ یہی واقعہ دہرایا گیا۔ پھر پوچھا گیا بتاؤ تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا امام کون ہے؟ کہتی ہیں یہ 18 سال کی ان کی بہن، کیا میں نے ہمت کی اور کہا اے نورانی چہرے والے، اے وجہ انسان، جہاں میرے بھائی کی یہ مدد کی ہے اس منزل پہ بھی آ کر مدد کر دے۔ ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ نورانی شخصیت نے مجھ سے کہا کہ چونکہ اگر یہ میری ولایت کا اقرار دنیا میں کر لیتا تو میں اس کے یہاں بھی مدد کر دیتا۔ اب یہ اپنے امام کو پہچانتا نہیں، میں کیسے بتاؤں؟ کہتی ہے کہ اسی دوران میرے رشتہ دار مجھے تلاش کرتے ہوئے آ گئے، اور میرے بھائی کی بغل والی قبر سے مجھے اٹھا لیا اور مجھے زبردستی گھر لے گئے۔ اب جب میں قبر سے باہر نکلی تو میں اس صدمے سے میرے بال سفید ہو چکے تھے، میرے چہرے پر جھریاں ہو گئی تھی۔ یہی روایت کی فقرے ہیں کہ ہر شب جمعہ ہمارے مرحومین ہمارے گھروں میں آتے ہیں، یقیناً آتے ہیں۔ فاتحہ کرایا کیجیے، وہ آپ سے امید خیر رکھتے ہیں، ان تک وہی پہنچتا، ان کے لیے عمل ختم ہو چکا ہے، اب انہیں وہی کام آئے گا جو آپ ان تک بھجوائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، مرنے والے کے لیے سب سے بہترین ایصال ثواب مجلس حسین علیہ السلام، کیونکہ روایت کے فقرے یہ ہیں کہ اگر غم حسین میں کسی کی آنکھ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بہتر ایصال ثواب کچھ نہیں ہو سکتا۔ سب کے مرحومین، ہم سب کے مرحومین ہمارے گھروں میں آتے ہیں شب جمعہ، وہ ہم سے طلب خیر کرتے ہیں، چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر انہیں، یہ حدیث رسول سنا رہا ہوں آپ کو، اگر وہ خالی ہاتھ لوٹتے ہیں، ہم ان کے لیے خیر نہیں کرتے، ہم ان کے لیے فاتحہ نہیں کراتے، تو کہتے ہیں کہ اس طرح چلاتے ہیں، ایسے چیختے ہیں کہ اگر بچہ ان کی چیخ و پکار کو سن لے تو وہ ضعیف ہو جائے، اگر بچہ ان کی آواز سن لے تو بوڑھا ہو جائے۔ یہ مشکلات ہیں، اور یاد رکھنا دینے والے کے لیے ایک ہے، ہم یہاں سے جو دیں گے اپنے مرحومین کو، اس کا 70,000 ہمیں وہاں مل جائے گا مرنے کے بعد۔ لہٰذا اپنے مرحومین کو فراموش نہ کرنا، اپنی موت کو فراموش نہ کرنا۔ موت حق ہے، یہ جسم دنیا، یہ ہمارا جسم، یہ بہت زیادہ دن رہنے والا نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل کیئر کیجئے روح کی، اصل کیئر، اگر جسم کو غذا نہ ملے تو جسم مر جائے،
اگر روح کو روحانی غذائیں نہ ملے تو روح مردہ ہو جائے. روحانی غذائیں نماز ہیں, روزہ ہیں, حج ہے, زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. اپنی ارواح کو زیارت امام حسین علیہ السلام سے سیراب کیجئے, زیارتوں کے لیے جائیے. یہ مال دنیا تمہارا نہیں ہے, تم اس کے یاد رکھنا. ہمارا کیا جانتے, جو ہمارے پاس دولت ہے نا, جو ہم نے کمائی ہے, ہمارے پاس اس دولت میں صرف ہمارا اتنا حصہ ہے جتنا ہم نے خرچ کر دیا, یہ ہمیں وہاں مل جائے گا. باقی جو ہے وہ یہی چھوڑ جائیں گے. بڑی محبت ہے اپنے لال سے. اپنے بیٹے کے لیے 1 کروڑ روپے ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں. اپنے بچے کے لیے بینک بیلنس ہم چھوڑ رہے ہیں, مگر یاد رکھنا آپ کا بچہ آپ کے لیے وہاں کیا بھیجتا ہے. اگر آپ نے پرورش کی ہے, صدقہ جاریہ ہے یہ آپ کی طرف سے. اگر آپ نے قرآن سکھایا, اگر آپ نے نماز پڑھوائی, تو یہ آپ کا بچہ آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گا. اگر آپ کا بچہ نہ قرآن جانتا ہے, نہ نماز جانتا ہے, نہ روزے کا پابند, نہ حج کو جاتا ہے, اس کو دلچسپی ہی نہیں نمازوں میں, کار خیر میں اس کو دلچسپی نہیں ہے, تو نہ یہ آپ کو فائدہ دے گا, نہ سماج کو فائدہ دے گا. تو لہٰذا ہمارا صرف اتنا ہے جتنا ہم یہاں سے بھیج دیتے ہیں. جو ہم خمس نکالتے ہیں نا, زکوٰۃ نکالتے ہیں, یاد رکھنا یہ ہماری اصل دولت ہے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس 5 لاکھ تھے, ہم نے 1 لاکھ روپے خمس نکال دیے, 4 بچے ہمارے پاس. یاد رکھنا جو ہم نے 1 لاکھ نکالے ہیں نا, یہ ہیں اصل ہمارے. باقی 4 کے تو ہم ایسے ہی کفالت کرنے والے پہرے دار ہیں, اس کے تو ہم حفاظت کرنے والے ہیں اس مال کی. بس یہ مال دوسرے کھا جائیں گے. ہمارا تو وہ ہے کہ جو ہم نے یہاں سے. لیکن یہ انسان سوچے تو سوچ بھی لیتے ہیں, سمجھ بھی لیتے ہیں, مجلس سب کی سمجھ میں آ رہی ہے, بچوں کی بھی, بڑوں کی بھی, مگر دل سے پیسہ جدا کرنا بڑا مشکل کام ہے. اعمال خیر کی طرف بڑھنا بڑا مشکل کام ہے. اب اگر ہم میں سے کتنے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے, وہ یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ آج فرش اعضاء سے سوچ کر اٹھے ہم کل روزہ رکھیں گے, جو بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتے. مثلا اصل کیا ہے, اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں. اب یہاں سے اٹھ کر چلے گئے, مجلس تو بڑی اچھی تھی, سبحان اللہ, بہت اچھی ہوئی مجلس, بہت اچھی. مول صاحب نے جو مجلس پڑھی, ضرورت ہے معاشرے کی. آج کے ٹائم میں ایسی ہی مجلس پڑھنی چاہیے. اگر اس سے پوچھو کہ مجلس میں جو کہا ہے وہ عمل پیرا ہو کہ نہیں, تو اب بہانے تلاش ہونے لگتے ہیں. مول صاحب ہماری سروس ایسی ہے کہ جاتے ہیں. یاد رکھنا سروس کو اگر بہانہ بناؤ گے تو وہ بھی تمہارا رزق حرام شمار ہونے لگے گا. جو چیز آپ کو واجبات سے ہٹائے وہ حرام ہے. کبھی ہرگز بھولنے سے نہ کہنا کہ میں سروس کرتا ہوں تو روزے نہیں رکھ پاتا ہوں. وہ آپ کا پیشہ بھی, مول صاحب غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کی کوئی بھی چیز, ابھی ایک فتویٰ تھا, ایک سمت قبلہ ایک جگہ نہیں نکل پا رہی تھی, ناروے میں کوئی جگہ تھی, بڑے بڑے آیت اللہ گئے, بڑے بڑے مراجع گئے. جب سمت قبلہ کا تعین نہیں ہو سکا تو فتوے ہمارے آیت اللہ اعظام سے پوچھے گئے, تو کہا کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ, معافی نہیں ہے. کیا کہا؟ ہجرت کر جاؤ. اگر آپ کہتے ہیں کہ میری سروس مجھے روزہ رکھنے نہیں دیتی, نماز پڑھنے نہیں دیتی, تو آپ کو سب مراجع یہی کہیں گے کہ سروس چھوڑ دو. لہٰذا اپنے رزق کو بھی حرام نہ کریں, سروس کی حالت میں اور اچھے سے نماز پڑھیں. اب تو آپ کو ٹینشن بھی نہیں رہی, اب تو آپ کو اللہ کی طرف سے روزگار ملا ہوا ہے. ایک انسان جو پریشان حال ہے, اگر وہ نماز نہ پڑھے تب تو سمجھ سکتا ہے انسان کہ پریشان ہے, دماغ اس کا اس ٹائم سنتولن بگڑا ہوا ہے. وہ کہہ سکتا ہے مثلاً, حالانکہ اس کے لیے بھی اللہ نے کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑا ہے. مگر یہ کیا بات ہوئی کہ ہم تو سروس جاتے ہیں, ہم تو فلاں جگہ جاتے ہیں, ہم تو فلاں جگہ جاتے ہیں. آپ روزہ رکھیں, ہر صورت میں رکھیں. 12 مہینے تھوڑے رکھنے, آپ کو 30 ہی دن تو رکھنے ہیں. صلوات علی محمد وعلیہ. یہ دین بڑی مشقتوں سے آپ تک پہنچا ہے. یہ دین ایسے ہی نہیں آ گیا آپ کے پاس کہ جتنی آسانی سے آپ نے اس کو لے لیا. اس کے لیے خود سوچئے, کیا علی اکبر کا کلیجہ اس لائق تھا کہ حسین اس میں نیزے کیے نہیں دیکھتے؟ نانا کے دین کے خاطر نہ, اس لیے کہ یزید شراب پی رہا تھا, یزید دین محمدی کا مذاق اڑا رہا تھا. حسین آ گئے, علی اکبر کا کلیجہ پیش کر دیا. بس ایک روایت پڑھوں گا, آواز گریہ بلند کر لیجئے گا. سید مہدی بحر العلوم یہ حرم حسین کے بہت بڑے خطیب تھے. سننا, آپ حسین کی مصیبت کو محسوس کرنا اور پھر سمجھنا 3 سال کی بچی کہاں, اور یہ آج ایک چند گھنٹوں کا روزہ.
ہم سوچ سکتے ہیں سب کے گھر میں 3 سال کے بچے ہیں، نہیں ہیں تو اپنے بھائی بھتیجے بانجے کہیں نہ کہیں آپ کے رشتہ داروں میں 3 سال کی بچیاں ضرور ہوں گی. کیا ان کے رخسار اس لائق ہوتے ہیں کوئی تماچے مارے؟ وہ بھی شرابی. حرم حسین میں سید مہدی مجلس پڑھ رہے تھے. مجلس پڑھتے پڑھتے ایک فقرہ کہا. یاد رکھنا 250 سال ہو گئے علی اکبر کے مصائب پڑھنے کے اوپر پابندی ہے. کیوں؟ سید مہدی علی اکبر کے مصائب پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے ایک فقرہ کہا کہ علی اکبر کے سینے میں نیزے کی انی توڑ دی گئی. اتنا کہنا تھا کہ خادم دوڑے ہوئے آئے، ہاتھ جوڑ کر کہا سید مہدی ممبر سے نیچے اتر آؤ. کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط پڑھ دیا کہ غلط صحیح کہا ہمیں نہیں پتا، مگر دیکھ روضہ حسین سے تازہ خون نکل رہا ہے. ارے وہ دیکھو حسین کی ذریعے سے خون باہر آ گیا. تم نے کہہ دیا علی اکبر کے سینے میں نیزے کی انی ٹوٹ گئی. ارے حسین برداشت نہیں کر سکے، حسین کی ذریعے سے خون نکل رہا ہے. سید مہدی ممبر سے نیچے آئے، آواز گریہ بلند کر لیجئے، میں نے ختم کر دی مجلس. روایت کہتی ہے سید مہدی نیچے آئے، ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کیا، سر و سینہ پیٹنا شروع کیا. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر. ایک مرتبہ بے ہوش ہوئے. ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بی بی آئی ہے، ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا ہے. اے سید مہدی، خبردار آج کے بعد حسین کے حرم میں کوئی علی اکبر کے مصائب نہ پڑھے. اے بی بی کیا میں نے غلط پڑھ دیا؟ ارے تو نے غلط تو نہیں کہا، ارے تو نے صحیح کہا. زینب نے شام چھوڑ دیا ہے، حسین کے گلے میں باہیں ہیں. اے حسین اتنا بتا، کیا علی اکبر کو نیزوں کے لیے پالا تھا؟ کیا میں نے اسی لیے پالا تھا کہ ہم شکل مصطفیٰ کے کلیجے میں نیزے کی انی توڑ دی جائے؟ جو حسین علی اکبر کے سینے سے نیزے کا تذکرہ برداشت نہ کر سکے، اللہ جانے حسین نے کس طریقے سے میدان کربلا میں علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا اذ منقلب ينقلبون الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگار کے واسطے 72 شہیدان کربلا کا، واسران کربلا و ناصران کربلا کا. پروردگار حاضرین مجلس کی تمام مرادیں پوری فرما. پروردگار جتنے مریض ہیں سب کو شفائے کلیہ عطا فرما. پروردگار ہمارے ایک مومن بھائی جناب قیصر صاحب، ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، وہ اس وقت انجرڈ ہیں، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے. پروردگار کے واسطہ مولا حسین علیہ السلام کا اور ان کے جوان سال جناب علی اکبر علیہ السلام کا واسطہ، پروردگار جناب علی اکبر کے وسیلے سے قیصر بھائی کو شفائے کلی عطا فرما. پروردگار اس مجلس میں بہنے والے ایک ایک اشک عزا کے وسیلے سے مرحوم کی قبر کو منور فرما دے. پروردگار ہماری اس مجلس کے میں بہنے والے آنسوؤں کے وسیلے سے پروردگار مرحوم کی قبر کو منور فرما دے. مرحوم کو جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما دے. پروردگار شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، سفر میں، حضر میں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور ناموس کی محافظت فرما. پروردگار جتنے بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما. جتنے صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما. پروردگار جمہوری اسلامی ایران کی محافظت فرما. پروردگار مراجع کرام کی محافظت فرما. پروردگار امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.